اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ حضرات، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی روح سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن حکیم اللہ تبارک تعالیٰ نے جوں نازل کیا، تو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نقل فرمایا اور ایک کتاب کی شکل میں مدون کر کے امت کے حوالے کر دیا۔ یہ جو تصور ہمارے ہاں اکثر و بیشتر غلط العوام اور رائج العوام ہو چکا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم چمڑے پر، ہڈیوں پر، پتھر کے سلوں پر لکھوایا یا سینوں میں حفظ کروایا، کتابی شکل میں نہیں دیا۔ یہ خام خیالی ہے۔ میں بہت ہی محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ سینوں میں محفوظ ہو رہا، اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بعض صحابہ کرام کے، تمام صحابہ کرام نہیں، بعض صحابہ کرام کے سینوں میں یہ محفوظ تھا۔ اس کی شکل کیا تھی، پہلے کیا تھی، بعد میں آیت کیا تھی، اس کے بعد کیا تھی، یہ چند صحابہ کرام تھے جنہیں اس شکل میں جو آج ہمارے پاس موجود ہے، ان کے پاس موجود تھا۔ ہماری رائے یہ ہے کہ قرآن حکیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ سے لکھا اور امت کے حوالے کیا۔ یہ آیت اس پر دلیل قطعی ہے۔ ترجمہ سن لیجئے، ارشاد ربانی ہے، اور تو پڑھتا نہ تھا، وما کنتا تتلو من قبل ہی، اور تو پڑھتا نہ تھا اس سے پہلے کوئی کتاب۔ وما کنتا تتلو من قبل ہی من کتاب ولا تخطہ بیمینک، نہ ہی تو اپنے داہنے ہاتھ سے لکھتا تھا۔ اذا لارتاب المبطلون، البتہ شبہ میں پڑ جاتے یا جھوٹے۔ اگر ایسا ہوتا کہ پہلے تو پڑھا لکھا آدمی ہوتا، جیسے کہ دور حاضر کے پڑھے لکھے ہیں تحریر و تقریر والے، ویسے تو ان سے بڑا پڑھا لکھا انسان دنیا میں ہوا ہی کوئی نہیں ہے، لیکن جن کو آپ تحریر و تقریر والے سمجھتے ہیں، میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو لوگ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے، یہ کتابیں پڑھ کر کے پڑھا لکھا آدمی ہے، تحریر و تقریر اس کا جو ہے وہ پروفیشن ہے، تو وہاں سے پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس کا امکان تھا نا کہ اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی بات کرے تو وہ کہتا ہے، اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ پرانی کتابوں کو، پہلی کتابوں کو جہاں دائیں بائیں سے
مواد حاصل کر کے ہمارے پاس آ جاتا ہے اور وہ آ کر کے سنا دیتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. یہ اس کا امکان تو تھا. اور آج بھی بہت سارے لوگوں کو جو بیوقوف بناتے ہیں تو وہ اسی طریقے کی ہی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو چھوٹا موٹا شبہ بھی تھا اس کو بھی ختم کرنے کے لیے فرما دیا کہ اس کتاب سے پہلے نہ تو پڑھا لکھا تھا اور نہ اس کتاب سے پہلے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی کتاب لکھنے والا تھا. اب اس آیت کی روشنی میں ذرا غور کیجیے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیں کہ اس کتاب سے پہلے تو پڑھا لکھا نہیں تھا، اب تو پڑھا لکھا ہے، اس کتاب سے پہلے تو دانے ہاتھ سے کوئی کتاب نہیں لکھتا تھا، اب تو لکھتا ہے، تو کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان پڑھ تھے، اور ہم یہ کہیں کہ یہ کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھی، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو داہنے ہاتھ سے لکھتا تھا. تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. چونکہ ہماری بدقسمتی ہے کہ علماء قرآن حکیم سے دلائل نہیں لاتے، روایات سے لاتے ہیں، اسرائیلی روایات وہ بھی. تو ہمارا واضح موقف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کی وحی لانے کے بعد پڑھے لکھے انتہائی، اور اس کے بعد تحریر کرنے والے بھی بن گئے، لکھنے والے بھی بن گئے. اب ذرا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہم اکثر و بیشتر یہ سناتے ہیں کہ جس وقت مرض وفصال ہوا، مرض وفات کے قریب پہنچے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسرا میری سنت ہے. اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اگر پکڑ لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ہم نے ان دونوں ہی کو چھوڑ دیا، اور گمراہی کا عالم یہ ہے کہ ہر محلے میں 4 مساجد ہیں اور ایک دوسرے کو کافر بنا رہی ہیں، تفرقہ پیدا کر رہی ہیں، امت کو کمزور کر رہی ہیں. یہ علماء کا طریقہ کار. اب اس کو ہم لغوی انداز میں بھی غور کریں گے کہ کتاب کس کو کہتے ہیں. اس کا کتاب کا معنی کیا ہے؟ کتاب کا مادہ ہے کاف، تے اور بے، اور یہ قرآن حکیم میں 319 دفعہ استعمال ہوا ہے مادہ. اس کا معنی ہے کھال کے 2 ٹکڑوں کو ملا کر سی دینا. 2 ٹکڑے کھال کے ملاؤ اور اس کو سی دینا. چنانچہ کہا جاتا ہے کتب السقایا، میں نے مشکیزہ سی دیا. کتابت کے معنی ہے حروف کو باہمی سی دینا، ملا دینا. اور جہاں حروف کا لفظ آئے گا وہاں کاغذ بھی آئے گا، قلم بھی آئے گی، سیاہی بھی آئے گی. یہ اس کے لوازمات ہیں. تحریر کے لوازمات میں کاغذ ہے، قلم ہے، سیاہی ہے.
پہلی وحی میں ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم بالقلم۔ تو قلم موجود تھی، دعات موجود تھی۔ قلم دعات کا بہت پہلے سے رواج تمام دنیا میں آ چکا تھا۔ یونان میں تو سقراط نے ایک تحریک چلا رکھی تھی، واضح تحریک چلا رکھی تھی، یہ سب دنیا جانتی ہے۔ سقراط کا دعویٰ تھا کہ علم ہی طاقت ہے، اور اس میں دو رائے نہیں ہے، اور دنیا نے اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ علم ہی طاقت ہے۔ جو سائنس میں آگے ہوگا، علوم و فنون میں آگے ہوگا، وہی طاقتور ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یونان کی بات تو میں نے سنا دی۔ ہندوستان میں ورہام ہیرا متوفی 505 ہجری عیسوی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قریب اس نے، وہ ریاضی دان تھا، اس نے اپنی کتاب پنج سندھا نیتکا لکھی۔ وہ عرب ہندوستان کے اندر اپنی کتاب ایک ریاضی دان لکھ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں لکھی جا سکتی؟ ہندوستان ہی میں برہم گپت نے برہم سپتا لکھی ہے، ایک چینی ہے دان 170 عیسوی کی بات کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو 571 عیسوی میں پیدا ہوئے، ان کے 400 سال کم از کم 500 سال پہلے، ہاں جی، زلزلہ کو ناپنے کا پیمانہ نوٹ کر لیا گیا تھا، پیمانہ ایجاد کر لیا گیا تھا۔ 200 عیسوی میں چینی طبیب چانگ چنگ نے ایک رسالہ حیاتیات لکھا، جو عرصہ تک چین اور جاپان میں بڑا مقبول ہوا۔ یہی حال ایران کا تھا اور روم کا تھا۔ تعلیم تھی، لکھی پڑھی جا رہی تھی چیزیں، کتابیں لکھی جا رہی تھی، چھاپی جا رہی تھیں، لائبریریاں تھیں۔ تو یہ مجھے بتائیں، ایک عام آدمی تو رسالے لکھے اور چھاپے، کتابیں لکھے اور چھاپے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا کردہ کتاب اور آخری کتاب، اور دنیا کے عظیم ترین سب سے نمبر 1 انسان، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو محفوظ نہ کر سکے، لکھ نہ سکے، اس سے بڑا اور کیا ایلیگیشن ہو سکتا ہے؟ 105 میں زائی لون نے کاغذ تیار کر لیا تھا، کاغذ موجود ہے، قلم موجود ہے، سیاہی موجود ہے، تو ان کو حاصل کرنے کا کام اتنا مشکل تھا کہ وہ حاصل نہ کر سکے۔ عرب جو تاجر تھے، چائنا سے، ہندوستان سے، ایران سے،
روم سے کسی جگہ سے بھی کاغذ تو حاصل کیا جا سکتا تھا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اسرائیلی روایات میں اگر ایک شخص نے جو کچھ لکھ دیا تو پھر وہ اعلیٰ حضرت کی نقل کرنا ہمارے اوپر فرض ہو گیا۔ ایک اور پہلو سے اگر ہم دیکھیں، دنیا کا عام رواج ہے کہ ہر ملک کا آئین سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، سب سے اہم دستاویز آئین ہوتا ہے، اس کا ایک ایک لفظ کافی غور و خوض کے بعد لکھا بھی جاتا ہے، اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے۔ تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے آئین کی حفاظت کرنا غیر اہم تھا؟ وہ ہستی جو 105 جنگوں کی پلاننگ کرے، 27 جنگوں میں خود شریک ہو، غزوات میں شریک ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی آئین کائنات کے بارے میں لاپرواہی کا پس منظر بیان کرنا، لاپرواہی ان کی ظاہر کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے بڑا اور کوئی الزام نہیں ہو سکتا جو علماء ہمارے لگا رہے ہیں۔ علماء کی کیا بات کرتے ہیں آپ؟ آج بھی آج کی چھپی ہوئی کتاب تفسیرات احمدیہ صفحہ 40 پر لکھا ہوا ہے کہ سورہ حجرات کی آیات سورہ بقرہ کے برابر تھیں، لہذا اگر آج 73 پڑھی جا رہی ہیں تو باقی غائب ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ سورہ طلاق بھی سورہ بقرہ کے برابر تھی، اگر 12 سورہ طلاق ہی آج ہیں تو باقی غائب ہیں۔ فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم احمد بن ابی سعید وہ یہ لکھ رہے ہیں، اور وہ آگے مکھی سے مکھی مار کر کے پرنٹنگ پہ پرنٹنگ ہو رہی ہے، اور آج بھی میرے پاس جو اس وقت کتاب ہے اس کتاب کے اندر یہی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تو آج بھی ہمارے علماء 487 آیات کو گم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں 500 آیات ایسی ہیں جن پر عمل نہیں کرنا، منسوخ ہو چکی ہیں، کینسل ہو چکی ہیں، انہیں ترمیم ہو چکی ہے۔ اگر آپ نے اسلام کی حقیقت تک پہنچنا ہے تو قرآن حکیم کا مطالعہ کریں اور ان احادیث کو تسلیم کریں جو قرآن حکیم کی نفی نہ کرتی ہوں، تو آپ راہ ہدایت پر پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔